تو اللہ نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تم ضرور پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ شدید ترین دشمنی میں ایمان والوں کے لیے الیہودا، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرکین کو، لیکن وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ مودت میں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، مودت مانے محبت میں، دوستی میں، فرمایا اور تم ضرور پاؤ گے دوستی میں سب سے زیادہ قریب ایمان والوں کے لیے الذین قالوا انا نصارا، ان لوگوں کو کہ جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں یہودی اور مشرکین یہ دشمن ہوں گے، اور عیسائی جو ہوں گے فرمایا آمنوا الذین قالوا انا نصارا، ان کے ساتھ تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کے تعلقات قربت کے ہوں گے، دوستی کے ہوں گے۔ اب یہاں پر جن عیسائیوں کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ ہو گئے جیسے اس زمانے میں ہو گئے، اور بیلفور ڈیکلریشن جو ہوئی تھی جس کے بعد اسرائیل کا وجود ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں برطانیہ میں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں ان کی سپورٹ کے ساتھ اسرائیل کی ایک پوری ریاست بنتی ہے۔ بیلفور ڈیکلریشن سے پہلے آپ دیکھتے ہیں تو کیتھولک ہوں یا کرسچنز ہوں ان کو پسند نہیں تھے عیسائی یہودی، میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کے بعد اب یہ گٹھ جوڑ ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ عیسائیوں میں طبقہ کہ جو آج بھی یہ بلیو رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا کے برگزیدہ، ایک طبقہ ان کے اندر ابھی بھی ایک موجود ہے۔ نیو یارک کے اندر میں نے سنا تھا کہ ان کا جو ہے وہ چرچ بھی بنا ہوا ہے، ایک خاص ان کا نام بھی اس فرقے کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتا اور خدا کا بیٹا نہیں مانتا۔ لیکن خاص طور پر مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی، کون سے عیسائی تھے؟ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 ہے اور چھٹے سپارے کا یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان کافروں میں سے جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھے، علی لسانی داود و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر، یعنی کہ ان کی بدبختیوں پر کہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، اور عیسیٰ ابن مریم کی دعا پر اللہ نے انہیں دسترخوان عطا فرمایا، آپ نے فرمایا اسے جمع نہ کرنا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس دسترخوان سے ملنے والی نعمتوں کو جمع کیا، تو ان کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دعائے ضرر دلوائی اور وہ خنزیر بنا دیے گئے۔ تو اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے اندر ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، اور کہا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اور یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ آپس میں منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو، عن منکر، برے کام سے، فعلوہ، جو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، اور برائی سے منع نہ کرنا، اللہ کہتا ہے کتنا برا کام ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں اور تفسیر خازن میں اس حوالے سے جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر کوئی آدمی غلط کام کرتا تو پہلے دن اس سے منع کرتے اور اگلے دن اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، اس سے تعلقات بھی قائم رکھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے تحت یہ فرمایا کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے تاکہ پتہ تو چلے وہ غلط ہے۔ آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، اس کے ساتھ اٹھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری یہاں بھی بنی رہے، میری یہاں بھی بنی رہے، تو پھر بتائیے معاشرے کے اندر غلط آدمی کو یہ کیسے خیال پیدا ہوگا اس کے دل کے اندر کہ وہ غلط ہے۔ اور اس آیت کے تحت تفسیر قرطبی کے اندر بھی، تفسیر خازن میں بھی، اور علامہ سعیدی نے تبیان الفرقان کے اندر بھی اس آیت کے تحت لکھا کانوا لا یتناہون عن منکر، ان کی بڑی برائی کیا تھی کہ وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے غلط بات سے جو وہ کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام ہے کہ کچھ چند لوگ غلط کام کریں اور سوسائٹی انہیں منع نہ کرے، تو اس حوالے سے پوری سوسائٹی اس سے خراب ہو جاتی ہے۔
ظلم کو پھر ظلم تصور نہیں کیا جاتا، گناہ کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا اگر لوگ اسے کنڈیم نہ کریں۔ فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھو گے ان میں سے کثیر لوگوں کو کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، اور کتنا ہی بری چیز ہے، کتنا ہی برا کام ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا ہے، یعنی قیامت کے اندر اپنے اعمال میں لکھوا لیا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، اور اللہ کا ان پر غضب ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ اللہ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، اس کے نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف، متخذوہم اولیاء، اور کافروں کو دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اب یہ آخری آیت ہے چھوٹے سپارے کی اور بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 82۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہ آیت آج جو پولیٹیکل سچویشن ہے پورے ورلڈ کی، آپ کو یہ آیت کے اندر نظر آ جائے گا کہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے ایک بات کی تھی، آج وہ پوری مکمل ہو رہی ہے۔ لَتَجِدَنَّ، تم ضرور پاؤ گے، اشد الناس عداوتاً، لوگوں میں سب سے زیادہ شدید ترین دشمن یا دشمنی میں سب سے زیادہ لوگوں میں تم پاؤ گے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، الیہود والذین اشرکوا، یہودیوں کو اور مشرکین کو۔ یہ دو جو ہوں گے یہ شدید ترین سارے انسانوں میں دشمن ہوں گے مسلمانوں کے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے جو گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے وہ آپ دیکھیے یہودیوں کا ہے اور ہنود کا ہے، یہود کا ہے اور ہنود کا ہے، یعنی جو اس وقت جو بت پرستی سب سے زیادہ مشرکین کی رائج ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر رائج ہے۔ اور یہ جو ابھی زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مودی گورنمنٹ کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ دن بدن کس طریقے سے استوار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جب واجپئی کی حکومت تھی، اس کے پہلے منموہن کی حکومت تھی، تو یہ تعلقات اتنے نظر نہیں آتے تھے، لیکن اب باقاعدہ جو ہے وہ اسرائیل بھی اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ انڈیا کھڑا ہوا ہے۔ انڈیا کے اندر مودی گورنمنٹ بھی یہ بات کہتی ہے کہ جناب ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کا جو بنجمن نتنیاہو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے گٹھ جوڑ کے ساتھ ان کا ایک ہی پلان ہے، وہ ہے مسلمانوں کو اذیت دینا، مسلمانوں کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ تو اللہ نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تم ضرور پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ شدید ترین دشمنی میں ایمان والوں کے لیے الیہودہ، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرکین کو، لیکن وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ مودت میں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، مودت مانے محبت میں، دوستی میں۔ فرمایا اور تم ضرور پاؤ گے دوستی میں سب سے زیادہ قریب ایمان والوں کے لیے الذین قالوا انا نصارا، ان لوگوں کو کہ جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں یہودی اور مشرکین یہ دشمن ہوں گے، اور عیسائی جو ہوں گے فرمایا آمنوا الذین قالوا انا نصارا، ان کے ساتھ تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کے تعلقات قربت کے ہوں گے، دوستی کے ہوں گے۔ اب یہاں پر جن عیسائیوں کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ ہو گئے جیسے اس زمانے میں ہو گئے، اور بیلفور ڈیکلریشن جو ہوئی تھی جس کے بعد اسرائیل کا وجود ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں برطانیہ میں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں ان کی سپورٹ کے ساتھ اسرائیل کی ایک پوری ریاست بنتی ہے۔ بیلفور ڈیکلریشن سے پہلے آپ دیکھتے ہیں تو کیتھولک ہوں یا کرسچنز ہوں ان کو پسند نہیں تھے عیسائی یہودی، میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کے بعد اب یہ گٹھ جوڑ ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ عیسائیوں میں طبقہ کہ جو آج بھی یہ بلیو رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا کے برگزیدہ، ایک طبقہ ان کے اندر ابھی بھی ایک موجود ہے۔ نیو یارک کے اندر میں نے سنا تھا کہ ان کا جو ہے وہ چرچ بھی بنا ہوا ہے، ایک خاص ان کا نام بھی اس فرقے کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتا اور خدا کا بیٹا نہیں مانتا۔ لیکن خاص طور پر مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی، کون سے عیسائی تھے وہ؟ کہنے لگے یہ وہ اس زمانے کے عیسائی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ مکہ المکرمہ میں جب مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی گئی تو 5ویں ہجری میں جو پہلی ہجرت ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے کی ہے،
اور 82 افراد نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، جس میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اس وجہ سے حضرت عثمان کے ایک لقب ہے ذوالہجرتین، کہ آپ 2 ہجرت کرنے والے ہیں۔ پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت آپ نے مدینہ المنورہ کی طرف کی۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا اسحمہ، لیکن حبشہ کے جو بادشاہ کا ٹائٹل تھا وہ ٹائٹل نیم تھا نجاشی۔ نجاشی اس کا ایکچول نیم نہیں تھا، اصل نام تو اسحمہ تھا اور نجاشی اس کا ٹائٹل نیم تھا۔ اور 82 افراد جس میں حضرت جعفر طیار حضور کے چچا جان بھی موجود تھے، یہ تمام لوگ حبشہ چلے گئے اور وہاں بڑی آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ زوجہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتی ہیں کہ 82 افراد کا یہ قافلہ حبشہ پہنچا اور ہم حبشہ کے اندر بڑے تحفظ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ مشرکین مکہ نے اپنے 2 افراد کو بڑے تحائف دے کر سرداروں کے لیے اور بادشاہ نجاشی کے لیے تحائف دے کر اس کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ جا کر اس بات پر اس کو کنونس کریں، قائل کریں کہ یہ 82 افراد ہماری قوم کے باغی ہیں، ہماری قوم میں شر پھیلا کر آئے ہیں، تو انہیں ہمارے حوالے کر دے ورنہ یہ تیرا ملک بھی خراب کریں گے۔ یہ 2 افراد مشرکین مکہ کے نمائندے بن کر حبشہ پہنچے اور وہ حبشہ کے اندر بادشاہ نجاشی سے ملے۔ بادشاہ نجاشی کو کہا کہ اے بادشاہ نجاشی، ہماری قوم کے سرداروں نے، ہماری قوم نے ہمیں نمائندہ بنا کر تمہاری خدمت میں اور تمہارے سرداروں کی خدمت کے اندر یہ تحفے بھیجیں، تو یہ تحفہ قبول کر لو اور تحفہ قبول کیجئے۔ اور پھر اب باتیں بیان کرنے لگے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، یہ شریر لوگ ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ میں تمہارے حوالے اس طرح تو نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے ترجیح دی ہے، میرے ملک میں مہمان بن کے آئے ہیں، الا یہ کہ میں اس وقت تک ان سے بات نہ کر لوں۔ بادشاہ نجاشی نے بلایا مسلمانوں میں کو اور مسلمانوں میں سے ان کے سفیر بن کر پہنچے حضرت جعفر طیار۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی بادشاہ نجاشی کی، تو حضرت جعفر طیار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بادشاہ نجاشی اسحمہ کو پہنچایا اور کہا کہ بادشاہ نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص رسول ہیں، حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں۔ تو بادشاہ نجاشی نے کہا تنکا اٹھا کر، کہا تم نے جو عقیدہ انجیل میں بیان ہوا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تم نے اس تنکے کے برابر بھی اس میں چینجنگ نہیں کی ہے، وہی بیان کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انجیل میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہولی بک ہے، کوئی الہامی کتاب ہے جو تمہارے پیغمبر پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا ہمارے پاس قرآن ہے۔ کہا کچھ قرآن میں سے آیات سنائیے پڑھ کر۔ تو حضرت جعفر طیار نے بادشاہ نجاشی کو سنائی سورہ مریم کی تلاوت اور بادشاہ نجاشی کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنائی، اور حضرت مریم علیہ السلام کے جو کمالات بیان کیے گئے ہیں سورہ مریم میں، حضرت عیسیٰ کی جو فضیلت سورہ مریم میں بیان کی ہے، جب بادشاہ نجاشی نے اس کو سنا تو اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور دربار میں جتنے علماء عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، علماء نصارہ بیٹھے ہوئے تھے، جتنے درویش بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے، تمام کے تمام قرآن کی سورہ مریم سن کر رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور بادشاہ نجاشی نے کہا بھئی یہ سارا سامان انہیں واپس کرو، ہم جب تک تم یہاں حبشہ میں ہمارے پاس رہو گے ہم تمہیں حفاظت کے ساتھ رکھنے والے ہیں۔ اس طریقے سے بادشاہ نجاشی نے اسلام کو قبول کر لیا، اور جب اس کا حبشہ میں انتقال ہوا بادشاہ نجاشی کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بادشاہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گئے حبشہ میں، آؤ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ مسجد نبوی کے باہر پڑھی، اور آپ نے نماز جنازہ مدینہ المنورہ میں پڑھائی۔ بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ سے ہی ایک مسئلہ جس پر ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ نکلا غائبانہ نماز جنازہ کا۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا کیسا ہے کہ بھائی میت موجود ہے پاکستان میں، ہندوستان میں کہیں معاملہ ہو گیا، جیسے نیوزی لینڈ میں حادثہ ہو گیا تھا، تو امریکہ میں بھی پوری دنیا کے اندر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے پھر فقہا کے اندر اختلاف ہے۔ تو جو کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے،
وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ ان سے پوچھا جاتا دلیل کیا ہے، تو وہ دلیل کے طور پر کون سی روایت پیش کرتے ہیں؟ یہی جو بادشاہ نجاشی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ اور اس کے علاوہ جو قائل نہیں ہے، جیسے احناف ہیں، حنفی جو لوگ ہیں، وہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں کسی اور کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ درجنوں صحابہ کرام جہاد میں شہید ہوئے، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے نجاشی بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی نماز جنازہ مدینۃ المنورہ میں نہیں پڑھی۔ تو احناف کے اور بھی دلائل ہیں، موضوع میرا وہ نہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، احناف کے اور بھی دلائل ہیں۔ لیکن جب پھر احناف سے پوچھا جاتا ہے اس حدیث کا آپ کیا جواب دیتے ہیں، یہ جو حدیث ہے بادشاہ نجاشی کی حضور نے نماز جنازہ پڑھی، اس حدیث سے کیا جواب دیتے ہیں، تو احناف یہ کہتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے کہ وہاں کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا موجود نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ مدینۃ المنورہ میں ادا فرمائی۔ اور علماء مفسرین نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو اللہ نے وہ وسعت دی ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے جنازہ غائب تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اللہ نے حجابات کو اٹھا دیا، حضور کے لیے غائب نہیں تھا، تو حضور کے لیے وہ غائبانہ نہیں تھا، حضور کے لیے تو حاضر ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح حضور نے، بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ احد کے اوپر اپنا منبر لگایا اور فرمایا خدا کی قسم واللہ انی لانظر حوضی الان، خدا کی قسم میں کھڑا تو اس وقت احد کے میدان میں ہوں، لیکن یہاں کھڑا کھڑا اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور حوض کوثر کا امام حاکم کی کتاب المستدرک کی روایت کے مطابق اللہ کے عرش کے برابر کے اندر حوض کوثر ہے۔ تو حضور علیہ السلام مدینۃ المنورہ میں کھڑے ہو کر اللہ نے حضور کی نگاہوں کو وہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ حضور مدینے سے کھڑے ہو کر اپنے حوض کوثر کو دیکھیں۔ تو علماء احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ جنازہ موجود تھا اور حضور کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے گئے، تو حضور کے لیے وہ غائبانہ نماز نہیں تھی، حضور کے لیے وہ ایسا ہی تھا جس طرح عام نمازی جنازہ ہوتی ہے۔ لیکن ڈفرینس آف اوپینین ہے، یہ کوئی ایمان و کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بارہا عرض کرتا ہوں، یہ مسائل فقہی معاملات ہوتے ہیں، کوئی پڑھاتا ٹھیک، کوئی نہیں پڑھاتا ٹھیک، یہ مسئلے جھگڑنے کے نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی ایک جگہ بیان میں کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء کو کیا کہا تھا، آج ہماری مثال بھی ان جیسی ہے، شریعت کو ہم اپنے مطابق لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، نیو ٹیسٹمنٹ میں آج بھی موجود ہے، یہودی علماء کو کہا تم مچھروں کو چھانتے ہو، اونٹوں کو نگل جاتے ہو۔ اس سے مراد کیا تھی کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں جھگڑتے ہو اور بڑے بڑے معاملات ڈکار جاتے ہو۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، آمین زور سے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس پر بحث ہوگی، لمبی لمبی مناظرے ہوں گے، ایک دوسرے کو گالیاں تان بھی ہوں گے، ایک دوسرے کا رد بھی کریں گے، لیکن جھوٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر تو پوری امت متفق ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سارا قرآن یہ کہہ رہا ہے خیانت نہیں کرنی چاہیے، بے ایمانی نہیں کرنا چاہیے، فراڈ نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو تکلیف دینا نہیں چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں اس پر ہم توجہ نہیں کرتے، اور جو چیزیں اسلام و کفر کا جو مسئلہ نہیں ہے، جو صرف مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، ان پر ہم لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتا ہے، اس طرف بھی علماء کے دلائل موجود ہیں، ہم نہیں پڑھتے، ہماری طرف بھی علماء کے دلائل موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہوگا تو ہم اس پر تان نہیں کریں گے، ہم اس پر تانا نہیں کریں گے۔ یہ مزاج نکالیے، یہ فرقہ واریت کے جھگڑوں سے نکلیے، قرآن کو اس طرح سمجھیے جیسے اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلیے، اس سے امت میں انتشار ہی پیدا ہوتا ہے، فتنہ ہی پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض ہی پیدا ہوتا ہے، محبتیں نہیں آتی۔ ہمیں الگ کرنے کا کام نہیں کرنا چاہیے، امت کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آمن الذین قالوا انا نصارى، یہ ان عیسائیوں کی بات کی جا رہی ہے جن کے سامنے قرآن پڑھا گیا، جن کے سامنے یہ بات پڑھی گئی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کی، پھر بعد میں جب یہودیوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی۔ پھر فرمایا یہ کس لیے تھا، عیسائیوں کا یہ رویہ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس لیے تھا کہ ان میں علماء صالح موجود تھے اور درویش، رہبان کا مطلب ہوتا ہے درویش، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ، ورہبانا، ان لوگوں میں اللہ والے موجود تھے،
اور ان میں قسیسین، قسیسین کا معنی علماء عیسائی، علماء نصارہ وہ موجود تھے، اور وہ دونوں وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تکبر نہیں کرتے تھے، اکڑ نہیں تھی ان. جس میں اکڑ نہیں ہوتی ہے وہ حق کو قبول کر لیتا ہے، جس میں اکڑ ہوتی ہے وہ کبھی بھی حق کو قبول نہیں کرتا، گمراہی کے دلدل میں پھنسا رہتا. یہودیوں کو اکڑ کیا تھی؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چنیدہ ہیں، اگر اللہ نے جہنم میں ڈالا بھی تو ہمیں 40 دن کے لیے ڈالے گا، کائنات میں ہم جیسا کوئی ہے نہیں، یہ اکڑ ہے. تو فرمایا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تکبر کریں، اللہ والے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکبر کریں. اللہ والا کون ہوگا؟ فرمایا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے تھے. اس طرح بحمد اللہ تعالی آج 191 ہمارے درس ہو گئے الحمدللہ. وہ 6واں سپارہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا. 6 سپارے بحمدللہ. آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی فضیلت یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی. ایک صاحب تھے ہمارے دوست ہیں، جماعت اسلامی کے صدر رہے حاجی مشتاق خان صاحب کراچی کے اندر. انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ میں بھی درس دیتا ہوں اور 27 سال مجھے لگے ہیں پورا قرآن مکمل کرنے میں، کیونکہ وہ ہفتہ وار دیتے تھے، ہم روزانہ دیتے ہیں بحمدللہ تعالیٰ. تو 27 سال میں ان کا قرآن مکمل ہوا. اور آپ دیکھیں کہ 180 دن ہوتے ہیں 6 مہینے میں، 180 دن نہیں بلکہ ہمیں 191 دن 191 ڈیز ہوئے ہیں، اور ہمارے بحمدللہ 6 سپارے مکمل ہو گئے. میں 4 لائنوں اور پڑھتا ہوں تاکہ یہ پورا واقعہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور اب 7ویں پارے کا آغاز ہے. وَإِذَا سَمِعُوا، یہیں سے آغاز ہوتا ہے نا 7ویں کا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا ما انزل الی الرسول، اس چیز کو جو نازل ہوا، الی الرسولی، رسول کی طرف، یعنی قرآن کو سنا. کس نے سنا؟ نجاشی بادشاہ، اس کے دربار والوں نے. یا ایک وفد آیا 70 لوگوں کا، انہوں نے حضور سے قرآن سنا. ترى اعینہم تفیض من الدمع، تو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو کہ وہ ابل پڑتی ہیں آنسوؤں سے. دمعی کا معنی ہوتا ہے آنسو. فرمایا تفیض من الدمع، یعنی جب وہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن سن کر ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں آنسوؤں سے، آنسو چھلک پڑتے ہیں. تو پتہ چلا قرآن سن کر رونا، نعت شریف سن کر رونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونا، اللہ کی محبت میں آنسوؤں کا آ جانا، یہ اللہ والوں کی نشانی. کبھی قرآن سنیں، کبھی دعا کریں تو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے روئیں. فرمایا تفیض من الدمع، اور ابل پڑتے ہیں آنسو ان کی آنکھوں سے، مما عرفوا من الحق، کس وجہ سے کہ انہوں نے جان لیا ہے اس قرآن کی وجہ سے حق کو. جو حق کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے دل سخت نہیں ہوتے ہیں، ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں. یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں قرآن سننے کے بعد ربنا آمنا. اب دیکھیں دعا آ گئی. میں نے عرض کیا نا قرآن کی دعائیں آپ کو یاد کر لیں، یہ اللہ والوں کی دعائیں ہیں اور مقبول دعائیں. یہ اللہ ان لوگوں کی دعائیں بیان کر رہا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. ایک ہے دعا میری، ایک دعا ہے آپ کی. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لفظ قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری آواز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن جن کو اللہ اللہ والا کہہ رہا ہے وہ کن دعا سے جن الفاظ سے دعا مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین حق کی گواہی دینے والوں میں، حق کا ساتھ دینے والوں میں لکھ دے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر. وما جاءنا من الحق، اور جو آیا ہے حق کی طرف سے، جو آیا ہے حق میں سے ہمارے پاس، ہم اس پر ایمان نہ لائیں. ونطمع، ہم ایمان لائیں گے کیونکہ ہم طمع کرتے ہیں. طمع کا معنی کیا ہے؟ لالچ کرنا. ونطمع، ہم لالچ کرتے ہیں، طمع کرتے ہیں کس بات پر؟ ان یدخلنا ربنا، کہ اللہ ہمیں داخل کر دے، ہمارا رب ہمیں داخل کر دے جنت میں. کن کے ساتھ؟ مع القوم الصالحین. یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ جنت میں داخل کر دے، ولیوں کا ساتھ مانگنا بھی، یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ ہے. جیسے ہم اس امت میں کہتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن غوث پاک کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرما، اے اللہ خواجہ معین کے ساتھ ہم داخل ہوں، جنت میں داخل ہوں. تو اللہ سے وہی دعا کر رہے ہیں وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ داخل کر دے جنت میں مع القوم الصالحین،
نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ ہم داخل ہوں۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اور اللہ نے انہیں بدلہ دیا ہے ان کے اس قول کے سبب۔ جو منہ سے آدمی الفاظ نکالتا ہے، جو اچھی نیت کرتا ہے، جو اچھی دعائیں مانگتا ہے، وہ قول بھی بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اللہ نے یعنی کہ ان کے عمل کے سبب بدلہ دیا، بلکہ فرمائیے جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قول کہا ہے، اچھی بات کہی ہے، اچھی دعا کہی ہے، اور دعا کیسے کہی ہے؟ روتے ہوئے۔ پتہ چلا دعا میں رو کر کہنا اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ کہتا ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اور اللہ نے بدلہ دیا ان کو اس قول کا۔ کیا بدلہ دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ نے انہیں وہ باغات دیے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے محسنین کا، احسان کرنے والوں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور بے شک جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے پناہ میں رکھے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اور جن کی بات اس سے پہلے کی ہم نے، جو اللہ کی آیتوں کو سن کر روتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، اور صالحین کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اس طریقے سے آیتیں 86 ہو گئی ہیں سورہ مائدہ کی، اور یہ 6-7 لائنوں کا پہلا رکوع بھی 7ویں پارے کا بحمداللہ مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ عز و جل ہم 7ویں پارے کے دوسرے رکوع سے انشاءاللہ آیات کا آغاز کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے کی، حق سننے کی، حق سنانے کی، جو قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم ہے اس کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، امت کو جوڑنا نصیب فرمائے، حضور کی غلامی پر سب کو ہمیں جمع کرنا نصیب فرمائے، حضور کی کامل غلامی ہمیں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس قرآن کے لفظ لفظ کا صدقہ ہمیں اس درس میں پورا قرآن مکمل کرنے کی توفیق عظمیٰ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔